سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں اعلان ہوا کہ کھانا وغیرہ کھا لیا جائے، اپنی ضروریات پوری کر لی جائیں، بریک دیا گیا۔ صحابہ کرام نے اپنے ٹفن باکس وغیرہ کھولے، اپنے توشہ دان کھولے، تو اب اس میں روٹی تو تھی سب کے پاس مگر سالن نہیں تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا آپ صبر دیکھیں، جان دینے جا رہے ہیں، کسی پکنک پر نہیں جا رہے، لیکن صبر یہ ہے کہ روٹی ہے، سالن نہیں ہے۔ آج ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہو جو کسی پریشانی میں ہو، تنگی میں ہو، کاروبار نہیں چلتا، ہم بڑی شکوے شکایت کرتے ہیں۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی تھے مگر اس تھوڑے پر بھی راضی تھے۔ اسی دوران ایک مکھی، شہد کی مکھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس آ کر بنبنانے لگی۔ آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ جب شہد کی مکھی جو ہے وہ کانوں کے قریب آ کر آواز اس کی عجیب سی محسوس ہوتی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب شہد کی مکھی نے آ کر اس طرح بنبنایا تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں، عقیدہ دیکھیں صحابی کا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ شہد کی مکھی آپ سے کیا عرض کر رہی ہے، یہ کیا بات کر رہی ہے؟ گویا صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک سب کی بولیاں جانتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ ہمارے قریب آئے ہیں اور ہمارے اندر یہ بے چینی پائی جا رہی ہے کہ صحابہ کے پاس روٹی تو ہے مگر شہد، سالن نہیں ہے۔ آقا، ہم نے قریب ہی ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، ہم مکھیاں اسے اٹھا کر لا نہیں سکتی۔ آپ ایسا کیجئے، کسی صحابی کو ساتھ بھیج دیجئے، وہ صحابی ساتھ چلیں اور وہ شہد کا چھتا لے آئیں تاکہ آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھا لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بھیجا کہ اے علی ساتھ جاؤ۔ مولا علی ساتھ گئے، شہد کا چھتا لے آئے، صحابہ اب روٹی سے شہد کھانے لگے۔ وہی مکھی یا کوئی اور مکھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں کے پاس پھر بنبنانے لگی۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب کیا کہہ رہی ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں، اب میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے، یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ گویا پہلے تو سمجھ رہے تھے، اب میرے آقا بول بھی رہے ہیں اور مکھی وہ بھی سمجھ رہی ہے۔ نبی پاک نے سوال کیا اس سے کہ بتاؤ شہد بناتی کیسے ہو؟ وہ شہد کی مکھی عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں، جنگل و بیابان میں جاتی ہیں اور پھولوں کا رس لے کر آتی ہیں اور شہد بناتی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا، کبھی گلاب کی پتی کھا لیں تو ٹھیک ہے، کھائی جاتی ہے، موتیا کی پتی کھائیں تو نہیں کھائی جاتی، چنبیلی کا پھول کھائیں تو نہیں کھایا جاتا، بہت کڑوا ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، یہ سب شہد کیسے بن جاتا ہے؟ حدیث کا خلاصہ ہے، اس واقعے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ مکھی عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم جنگل و بیابان میں جاتے ہیں پھولوں کا رس تو چوستے ہیں مگر جب ہم رس چوس کر واپس آتے ہیں ہمارے اس پورے قافلے میں ہمارا ایک امیر ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ آپ کی ذات پر درود پڑھنے لگ جاتا ہے اور اس کی دیکھا دیکھی ہم ساری مکھیاں، پورا قافلہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ اے میرے آقا، کوئی اور کمال نہیں ہے، یہ آپ پر درود پڑھنے کی برکت ہے کہ پھولوں کا پھیکا کڑوا رس جو ہے وہ شہد جیسے میٹھے رس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس واقعے کے بعد علماء بڑی پیاری تفسیر لکھتے ہیں۔ اس پورے خوبصورت واقعے کو نقل کرنے کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ جب پھولوں کا کڑوا رس، پھیکا رس شہد جیسا میٹھا بن سکتا ہے درود پاک کی برکت سے، تو وہ مسلمان جس کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں نیکیوں کی مٹھاس آ جائے، تو وہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے، انشاءاللہ برکت درود سے اس کی زندگی جو ہے وہ شہد جیسی میٹھی بن جائے گی۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنی زندگی میں نیکیوں کی مٹھاس لانا، اپنی طبیعت میں تراوٹ لانا، تو درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔